آپ اپنے ملک کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں، جنہوں نے مدارس کی مخالفت کی، جنہوں نے لال مسجد پہ حملے کیے اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہا، وہ ابھی تک قائم ہے لال مسجد، پہلے سے بھی زیادہ آب و تاب کے ساتھ قائم ہے، اور اس پر حملے کرنے والے ان کا حشر وہی ہوا جو اصحاب الفیل کا ہوا۔ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں اعتراض کہ بھئی کیا وجہ ہے کہ خانہ خدا میں، خانہ کعبہ میں، بیت اللہ میں 360 خدا رکھے گئے، جہاں اس خدا کی عبادت ہوتی تھی وہاں 360 اور خداؤں کی بھی عبادت ہوتی تھی، شرک ہوتا تھا، کفر ہوتا تھا، عذاب نہیں آیا۔ عرب والے شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، نہیں آیا عذاب۔ اور جب ابرا گورنر یمن کا لشکر جرار لے کر آیا حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے، تو پھر اللہ نے خود مقابلے میں آ گیا اللہ تعالیٰ، اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ تاریخ کی بات نہیں ہے یہ، صرف تاریخ میں بھی ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ تیرے رب نے وہ ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیا ان کا حشر، کیا انجام ہوا۔ اور یہ تازہ تازہ واقعہ تھا، تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے 50 دن پہلے کا واقعہ یا 50 دن بعد کا واقعہ ہے، اور بڑا مشہور تھا عربوں میں۔ تو اللہ تعالیٰ اسی واقعے کو سامنے لا کے بتلا رہے ہیں کہ دیکھ لو کیا انجام ہوا، اگر آج بھی تم خانہ کعبہ کی بے حرمتی کرو گے، اس کی صفحہ ہستی سے مٹانا چاہو گے تو وہی انجام ہوگا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، لیکن کس وقت یہ قانون حرکت میں آتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے، ایک وقت مقرر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں پھر پکڑ کر۔ گورنر یمن جو تھا، ابرا نام تھا نا اس کا، حبشہ ایک بہت بڑی وسیع سلطنت تھی، آج کل وہ ایتھوپیا کے ملک کو کہتے ہیں، وہ ہے چھوٹا سا، پہلے تو بہت بڑی عیسائی سلطنت تھی۔ یمن بھی ایک صوبہ تھا حبشہ کا، وہاں ایک گورنر تھا، وہ عیسائی مذہب کا تھا، کرسچین تھا۔ اس کو یہ بڑی تکلیف تھی، بڑا دکھ تھا کہ لوگ مکے میں جاتے ہیں، ایک گھر ہے وہاں ایسے پتھروں کا سیدھا سادہ سا گھر ہے، اب تو بڑا مکۃ المکرمہ کا کیا حسن و جمال ہے، مسجد حرام کی کیا شان ہے، یہ تو 1400 سال 1500 سال پہلے کی بات ہے، چند پتھر ہی تھے۔ تو لوگ جاتے تھے، اس وقت بھی حج کرنے جاتے تھے، ارد گرد سے دور دراز سے پیدل سواریوں پہ اونٹنیوں پہ جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ایک طاقت رکھی ہے لوگوں کے دلوں کو کھینچنے کی، اس لیے کہ جتنا نور الہی، تجلیات الہیہ وہاں نازل ہوتی ہیں، روئے زمین کے کسی خطے پر نہیں نازل ہوتی، اور آدم علیہ السلام سے پہلے کا بنا ہوا ہے۔
تو دوبارہ معماران حرم جو ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے دوبارہ اس کی بنیادیں استوار کی اور تعمیر کی دوبارہ، ورنہ وہ آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ نے فرشتوں کے ذریعے بنوایا، پھر آدم علیہ السلام نے بھی تعمیر کی۔ اور روئے زمین پر سب سے پہلا جو گھر ہے اللہ کی عبادت کا، توحید کا مرکز خانہ کعبہ ہے، مکے کے اندر۔ خود اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا جب قرآن میں یہ بات آ جائے۔ فرمایا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، سارے جہانوں کے لوگوں کی ہدایت کے لیے سب سے پہلا گھر جو روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکے کے اندر۔ اس وقت اس کا نام بکہ تھا، پھر مکہ بن گیا۔ جیسے انڈیا کا ایک شہر ہے نا بمبے، با کے ساتھ بڑا عرصہ چلتا رہا، بمبئی بمبئی بمبئی، اب با کی جگہ میم لگا دیا انہوں نے، ممبئی کہتے ہیں، ممبئی ممبئی ممبئی۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لوگ ہر سال حج کرنے جاتے تھے، بڑے نظر نیاز چڑھاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد جو تھے، آپ کے دادا، وہ وہاں کے متولی تھے، مکے کے سردار تھے۔ خانہ کعبہ کے دیکھ بھال، اس کی صفائی کا انتظام، مہمانوں کے آنے کا انتظام، انہیں کھانا کھلانا، پانی پلانا، ہی نہیں بڑی خدمت کرتے تھے۔ گورنر یمن نے کہا کہ بھئی لوگ ادھر جاتے ہیں تو میں کیوں نہ اپنے دارالخلافہ صنعاء کے اندر ایک اس سے بھی زیادہ خوبصورت گھر بناؤں، لوگ ادھر آ کے حج کریں، اس کا طواف کریں، یہاں نظر و نیاز چڑھائیں، آمدنی بھی بڑی ہوگی، ہماری عزت بھی بڑی ہوگی۔ تو اس نے بھی ایک گھر بنا دیا، چرچ گرجے کی شکل میں، بہت عالی شان۔ لیکن بھائی تجلیات الہیہ کا مرکز تو وہ ہے نا، اللہ کے نور تو وہاں نازل ہوتا تھا، لوگ پھر بھی ادھر ہی جاتے تھے، کسی نے رخ نہیں کیا۔ اس کو بڑا حسد ہوا، جیلس ہو گیا، سوچنے لگا بھی اس کو تو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے، پھر جا کے لوگ ادھر آئیں گے۔ جب اس نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس گھر کی اینٹ سے اینٹ بجاؤں گا اور اسے صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، پھر لشکر جرار لے کر، جس میں ہاتھی بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں آ گیا مکے پہ چڑھائی کرنے کے لیے۔ حضرت خواجہ عبد المطلب کے اونٹوں کو بھی وہاں سے ہنگا کے، اس کے جو سپاہی تھے، لشکر کے جو افراد تھے، وہ لے کے گورنر کے ابرا کے پیش کر دیے کہ تو لو جی، ہم 200 اونٹ سے بھی زیادہ تھے ان کے۔ بہت خوش ہوا۔ حضرت عبد المطلب کو جب معلوم ہوا، خواجہ عبد المطلب کو، وہ گئے ابرا کے پاس۔ اب ابرا نے جب ان کو دیکھا نا کہ عبد المطلب آ رہے، مکہ کا سردار آ رہے، لکھا ہے کہ بڑے قداور تھے، بڑے لحیم شہیم خوبصورت تھے، اور ایک خود اللہ کی طرف خدا داد روب تھا ان کی شکل میں۔ جب گئے تو وہ تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے اندر قدم رکھا تو اس کے اوپر ایک ہیبت طاری ہو گئی، تخت سے نیچے اتر کے ملا اس آپ کے دادا کو، پھر وہیں بیٹھ کے ان سے مذاکرات کرنے لگا۔ گورنر یمن ابرا سمجھا کہ یہ جو عبد المطلب مکے کے سردار جو آئے ہیں میرے پاس، یہ آئے ہیں ہتھیار ڈالنے کے لیے، میری منت سماجت کرنے کے لیے، کہ بھی
مکے پہ حملہ نہ کرو، ہم ویسے ہی تمہیں خانہ کعبہ حوالے کر دیتے ہیں، کرو حملہ جو چاہے کرو۔ تو بڑا خوش ہوا کہ اچھا ہے، بغیر لڑائی کے ہی فتح حاصل کر لیں گے ہم۔ اب جب ان سے بات پوچھی، انہوں نے کہا کہ بھائی میرے آپ کے جو بندے ہیں نا سپاہی، میرے اونٹوں کو وہاں سے ہنکا کے ادھر لے آئے، میں تو ان کے رہائی کے لیے آیا ہوں، چھڑوانے کے لیے آیا ہوں، مہربانی کرو چھوڑو ان کو۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا اچھا اونٹوں کو چھڑوانے کے لیے آئے، میں نے تو سمجھا تم خانہ کعبہ ہمارے حوالے کرنے آئے اور یہ کہنے ہے ابھی حملہ نہ کرو۔ وہ کہنے لگے خواجہ عبد المطلب کہ نہیں بھائی، بات یہ ہے اونٹ میرے ہیں، میں اپنے اونٹ چھڑوانے آیا ہوں۔ جس گھر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ میرا گھر نہیں ہے، وہ تو اللہ کا گھر ہے، خدا کا گھر ہے۔ اگر اللہ کو اس کو بچانا مقصود ہے، اس کی حفاظت کرنا مقصود ہے، تو ہماری ضرورت ہی نہیں ہے مقابلے کا آنے کی۔ اور اگر اس کو شہید کروانا مقصود ہے، گروانا مقصود ہے، صفحہ ہستی سے مٹانا مقصود ہے اس گھر کو، ہم جتنی بھی حمایت کرتے رہے، جتنی بھی اس کی حفاظت کریں، نہیں کر سکتے۔ تو میں اپنے اونٹوں کے بارے میں آیا ہوں، میرے اونٹ واپس کر دو، وہ خدا کا گھر ہے، خدا جانے اور تم جانو۔ وہ بڑا خوش ہوا، کہتا یہ تو بہت اچھا ہوا، اونٹ چھوڑ دو بھائی، دے دیے اونٹ واپس کر۔ سارے اونٹ لے جا کر اللہ کے گھر کے پاس نظر مانی کہ اللہ میں سارے ذبح کروں گا، تقسیم کروں گا اگر اس گھر کی آپ حفاظت فرمائیں۔ یہی قانون ہے کہ اگر کوئی کہے گناہ کو گناہ سمجھ کے کرے، دوسروں کو بھی دعوت دے کہ نہ میں عبادت کرتا ہوں اللہ کی اور نہ میں عبادت کرنے دوں گا اس گھر کی، بلکہ میں اس کو صفحہ ہستی سے مٹاؤں گا، اس ارادے سے آیا تھا گورنر یمن ابرہ اپنا لشکر جرار لے کر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ایک واقعہ نہیں ہے، قرآن کریم کے اندر آپ کو 10ویں واقعے ملیں گے اسی قانون کے تحت کہ اللہ نے کیسے ہلاک کیا۔ قرآن کریم کے 30 پارے ہیں نا جی، تو 1/3 حصہ، 1 ثلث یعنی 10 پارے وہ تاریخی واقعات پر مشتمل ہیں۔ انبیاء کے واقعات ملیں گے، اولیاء اللہ کے واقعات ملیں گے، پچھلی اقوام کے واقعات ملیں گے، کسی کو اللہ بلند کر رہا ہے، کسی کو اللہ ہلاک کر رہا ہے، کسی پہ اللہ اینٹوں کا پتھروں کا عذاب بھیج رہے ہیں، کسی کے اوپر چیخ ایک بہت زبردست دھاڑ آئی اس سے اللہ نے ہلاک کر دیا، کسی کو پانی کے سیلاب سے، کسی کو آگ کی تپش سے۔ یہ سارے واقعات قرآن کے اندر موجود ہیں۔ 1/3 حصہ، اگرچہ قرآن کوئی ہسٹری کی کتاب نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے، لیکن ان واقعات سے بھی اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ہدایت دینا چاہتے ہیں کہ پڑھو، اس سے عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، کل کو حجت نہ رہے، کوئی دلیل نہ رہے تمہارے پاس کہ یا اللہ ہمارے پاس تو کوئی ہدایت آئی نہیں، اس لیے ہم نے یہ گناہ کیا ہے، یہ جرم کیا ہے۔ نہیں، فرمایا کہ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے ان واقعات میں، ان قصوں میں، ان کہانیوں میں عبرت ہے، نصیحت ہے۔ تو اب وہ جناب یہ جو سورہ فیل پورا اس میں جو واقعہ موجود ہے، اور اس وقت چونکہ تازہ تازہ واقعہ پیش آیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے ہمارے نبی پوچھو ان سے، مکہ والوں سے، کہ اس گھر کی
توہین کے لیے، اہانت کرنے کے لیے وہ ہاتھی والے آئے تھے، پھر اللہ نے کیا انجام کیا اس کا؟ پڑھ کے دیکھ لو، اس کو کوئی جھٹلا ہی نہیں سکتا۔ فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کھائے ہوئے بھوسوں کی مانند کر دیا۔ تو غول کے غول کہتے ہیں ابابیل، یہ نہیں ہے جو پرندے آپ کو نظر آتے ہیں نا کہ یہی ابابیل ہو، نہیں، چھوٹے چھوٹے پرندے تھے، ان جیسے ہوں گے۔ ابابیل کا معنی تو ہے غول در غول، چھنڈ بھائی جھنڈ، ادھر سے جدے کی طرف سے آئے، چونچ کے اندر ایک چھوٹی سی کنکری اور دونوں پنجوں میں دو دو کنکری، ہر پرندے کے پاس 5 کنکریاں وہ برساتا تھا، جس کے سر پہ لگتی تھی نا ساری باڈی چیر کر، گھوڑے پہ سوار ہے تو گھوڑے کی بھی باڈی سے چیر کر نیچے گرتی تھی، ہاتھی پہ سوار ہے تو ہاتھی، اونٹوں پہ سوار ہے تو اونٹ، اور پھر وہ اتنا اثر کرتی تھی کہ یہ جو گوشت ہے نا جسم کا، یہ چیتھڑے چیتھڑے ہو جاتا تھا، ہڈیاں الگ ہو جاتی تھی، مر جاتا، ہلاک ہو جائی۔ گورنر یمن بھی وہ بھاگا جب اس کو لگی، لیکن سنا پہنچنے سے پہلے ہی وہ بھی راستے میں اسی طرح کھائے ہوئے بھوسے کی مانند ہو گئی، ریزہ ریزہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ ہے قانون اللہ کا کہ جب کوئی قوم یا کوئی فرد یا کوئی جماعت گناہ کو گناہ نہیں سمجھتی اور پھر دوسروں کو بھی کہتی ہے کہ آؤ تم بھی آؤ، نہ ہم نماز پڑھیں گے، نہ پڑھنے دیں گے، بلکہ صفائے ہستی سے مسجد کو بھی مٹائیں گے، نہ قرآن پڑھیں گے، نہ تعلیم دلوائیں گے، بلکہ مدرسوں کو بھی ختم کریں گے۔ آج دیکھ لو، اگر آج وہی نازل ہوتی نا تو اللہ تعالیٰ نے ضرور افغانستان کا واقعہ بیچ میں وحی کے ذریعے اپنے نبی پہ بھیجتے ہیں۔ اگر کہہ رہا ہوں میں کہ دیکھو ہم نے کتنی جو سپر فرعون تھی امریکہ، وہ بھی انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میرے کتنی آگ برسائی، کتنا ذلیل و خوار ہو کے اللہ نے اس کو واپس اپنے ملک میں بھیجا۔ آج تک وہ سوچ رہا ہے ابھی میرے سے ہوا کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے، پشیمان ہو رہا ہے، ساری دنیا کے اندر اس کی ذلت رسوائی ہو رہی ہے کہ یہ خدا ہے جھوٹا لعنتی جس نے اتنی آگ برسائی، اتنے لوگوں کا خون بہایا۔ ایسا ہی انجام ہوگا اسرائیل کا بھی انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اللہ تعالیٰ جب انسان اس جرم پہ پہنچ جائے نا، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب میرے بندوں کا کام نہیں ہے، میرے ان بندوں کی بس کی بات نہیں، یہ تو نہتے ہیں بیچارے، بچے ہیں، عورتیں ہیں، بوڑھے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہٹ جاؤ، اب یہ میں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا معاملہ، اب میں اس کا مقابلہ کروں گا اور اسے ذلیل و خوار نیست و نابود کر کے چھوڑوں گا۔ وقت کی انتظار کرو، جب اس نہج پہ پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کا بھی انجام یہی ہوگا۔ اب تو سنا اسرائیل غزہ کو چھوڑ چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں وہاں سے، اب رہنے کا ان کو وہاں موقع نہیں ہے، جو رہ بھی رہا ہے وہ بھی ہر وقت ڈر رہا ہے پھر نہ حملہ ہو جائے ان پر، پھر نہ حملہ ہو جائے۔ اب وہ چین اور سکون نہیں، اب سوچ سمجھ کے بستیاں بنائیں گے وہاں۔